قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے، بقرہ کے معنی ہیں گائے کے، اور اس کو بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں گائے کا ذکر بھی ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو سب سے پہلے جو سورت وہاں پر نازل ہونا شروع ہوئی یہ سورہ بقرہ تھی۔ اس سورہ بقرہ کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس سورت بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کو بھی ڈسکس کیا ہے، عبادات کو بھی چھیڑا ہے، اور معاملات کو بھی چھیڑا ہے، معاشرت کو بھی چھیڑا ہے، عقائد کو بھی چھیڑا ہے، یعنی اسلام کے جتنے بھی ستون ہیں ان سب کا اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا ذکر اس صورت میں کیا ہے۔ ان کے مین بنیادی جو ستون تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں، تو لہٰذا اس صورت کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ اب آتے ہیں اس کے فضائل کی طرف۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ فضائل کے بارے میں بھری ہوئی ہیں کہ سورہ بقرہ کے جو فضائل ہیں، جیسے کہ مختصر سے میں آپ سے بیان کروں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا جو ہے یہ باعث برکت ہے، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو وہ باعث برکت ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا جز کیا ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ جس گھر میں یعنی سورہ بقرہ تلاوت نہیں ہوگی اس گھر کی بدنصیبی ہوگی، اس گھر کے لیے افسوس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جز کیا ہے اس حدیث کا کہ اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جادوگر، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں پر جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ تو اس کی پہلی فضیلت ہو گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جب نازل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ جب نازل ہو رہی تھی تو اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے بھی ساتھ، وہ جبرائیل علیہ السلام کے جلو میں ہوتے، ان کے پہلو میں ساتھ اترتے، یعنی پروٹوکول میں نازل ہوئی۔ لہٰذا باقی کوئی صورت بھی اتنے اہتمام کے ساتھ اتنے پروٹوکول میں نازل نہیں ہوئی جس طرح اس سورہ بقرہ کو نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جنات شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، مصیبت، بیماری، رنج، غم وغیرہ یا کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی شروع سے الف لام میم سے لے کر کے مفلحون تک، یہ 4 آیتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، یہ کل ملا کے 3 آیتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کر کے سورہ بقرہ کے اختتام تک۔ اور وقت کتنا لگتا ہے اس کے اوپر؟ 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معمول بنائیں روزانہ
تاکہ یہ ہم روزانہ کو پڑھ کے سویا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، فرشتے ہماری حفاظت میں مقرر رہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں احکام کی طرف کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس صورت کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سورہ بقرہ کو. پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا ہے. اس نے کچھ احسانات گنوائے ہیں، سمجھ آ گئی، میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات گنوائے ہیں، اپنی ربوبیت ظاہر کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ اس صورت کا کیا ہے؟ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس صورت کا یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مستحق عبادت ہونا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے جو انسانی ذہن کے مطابق ناممکنات میں سے ہیں، وہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ لا کر کے زمین پر گاڑ دیے، سمجھ آ گئی، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی ربوبیت کے بارے میں بتایا. پھر اللہ تبارک اسی صورت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے اور کوئی ذات عبادت کے مستحق نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کا راستہ ہے. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا تھا؟ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم وہاں اللہ سے مانگ رہے تھے ہمیں جن پر تو نے غضب کیا ہے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا، جن لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا، بلکہ کن لوگوں کا راستہ دکھانا؟ جن کے اوپر تو نے اپنا فضل کیا ہے، جن کے اوپر تو نے اپنا کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے، جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھانا. اب ہم نے وہاں پہ دعا کی تو سورہ بقرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کیسے نازل کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب یعنی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کیا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ ہم نے پیچھے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے کہا یہ کتاب ہے جس میں سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اب ہم نے اس کتاب کے اوپر چلنا ہے، تب ہم سیدھے راستے کے اوپر قائم رہیں گے. اگر ہم اس کتاب سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے ہم پھر سیدھے راستے میں سے نہیں ہیں، یا تو ہم پھر گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے، یا جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان میں سے ہوں گے. اور میں نے کل بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کن کے لیے حلال ہو گیا، کن کے لیے جائز ہو گیا. یہ حلال اور جائز یہ ہم اپنے فہم کے مطابق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ صرف ہم اپنے سمجھ بوجھ کے لیے یہ والا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو مغضوب علیہ سے وہ لوگ مراد تھے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں. اور جن کو علم تھا ہی نہیں، جن کو علم تھا ہی نہیں، انہوں نے کیا؟ وہ لوگ تھے کہ جن کو علم ہی نہیں تھا اور اس کے باوجود وہ نا علمی میں رہے، تو وہ گمراہ لوگ تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لہٰذا سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم نے وہاں پہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے شروع ہی اسی آیت سے کیا، ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی طرف لے کے جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو پتہ ہے، باقی ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ. بہت سارے مفسرین نے اندازے لگائے ہیں لیکن وہ حتمی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کو نازل کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خفیہ چیزیں اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے پیارے محبوب کے لیے بھی رکھی ہوئی تھیں کہ میں انہیں کچھ کوڈ ورڈ میں، انہیں کچھ میں پیغام دوں، انہیں کچھ میں ایسی بات بتاؤں کہ جو ان اور میرے درمیان ہو، باقی کسی کو پتہ نہ ہو.
تو یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ انہی میں سے ایک ہیں. جیسے الف لام میم ہو گیا، کچھ آیتوں کی آیت سورہ اعراف کے شروع میں کیا آتا ہے؟ الف لام میم صاد. اسی طرح کچھ میں یاسین، طٰہٰ، حامیم، عین سین قاف، قاف نون، یہ سارے حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ اعلم بمرادہ. تو یہاں پر جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس کا اس لفظ سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہو گیا. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اس میں کیا ہے؟ متقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ڈرنے والوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوگا تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ بچنے کی کوشش کرے گا. تو جب متقین کو ڈرایا جائے گا کہ اپنی تیاری کر لو دنیا میں، ٹھیک ہے، دنیا میں اپنی جو تیاری کرنی ہے آخرت کے اعتبار سے کر لو. اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی تو قیامت میں تمہیں یہ سزائیں دی جائیں گی. لہذا انہیں ڈرا کے رکھ دیا. تو اسی لیے کہا کہ ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے. اور جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے، وہ سخت نہیں ہو سکتا. اس میں تکبر کا جانا مشکل سے ہوتا ہے جس دل میں ڈر ہو. اور جس دل میں ڈر ہی نہ ہو اس میں تکبر آسانی سے گھس جاتا ہے. جیسے اس کی زندہ مثال جو ہے وہ ابلیس کی ہے، شیطان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جانتے تھے، سب کچھ ان کے علم میں تھا، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. لیکن شیطان کے دل میں تکبر تھا، وہ ڈر نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو لہٰذا اس نے سجدہ نہیں کیا. تو ڈر جو ہے یہ تکبر کے منافی ہے. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں ابھی بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلے ہم نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر. یہاں سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے. تو ایمان کا لغوی معنی اگر لیا جائے تو لغت کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں کہ کسی کی بات پر اعتماد کر لینا، کسی کی انہونی بات پر اعتماد کر لینا. ایسی بات کہ جو خلاف العقل ہو، عقل میں بات نہ آ رہی ہو، لیکن ہم اس شخص نے، وہ شخص جو بولنے والا ہے، اس کو ہم دیکھ کر کے اس کی بات پر ہم کیا کہیں؟ آمین کہہ دیں. ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تو بس کافی ہے ہمارے لیے، ہم آپ کی دلیل ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان کا لغوی معنی ہو گیا. اور ایمان کا اصطلاحی معنی، شرعی معنی کیا ہے؟ ایمان کا شرعی معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات، ان کی ہدایات، ان کے فرمودات جتنے بھی ہیں، ان کو بغیر کسی قسم کے چون چرا کے دل سے کیا کرنا؟ ماننا. جاننا نہیں، ان کو ماننا. کیونکہ ایمان اور اسلام ان دونوں میں فرق ہے. ایمان اور اسلام میں کیا ہے؟ فرق ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے کسی بات کو ماننا، ٹھیک ہے. اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ عمل سے، جو ہم نے دل سے بات مان لی ہے، عمل سے ہم اس چیز کو بھی کیا کریں؟ دکھائیں، ظاہر کریں. اگر ہم دل سے بات مان رہے ہیں، عمل سے نہیں دکھا رہے، تو یہ کفر کی نشانی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی کفار تھے وہ سب مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ سب مانتے تھے، وہ جانتے تھے سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے. وہ معجزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور ہوئے تھے، ان سب کو وہ کیا کرتے تھے؟ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، لیکن عمل سے نہیں دکھاتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے. تو اس لیے وہ سارے کے سارے کافر کہلائے. سمجھ آ گئی؟ اور جو شخص اقرار کرے دل سے نہ مانے، جو شخص اقرار کرے دل سے نہ مانے، یہ منافق ہے.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ منافقین کا ایک ٹولہ تھا، مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے، لیکن دل سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے تھے۔ تو لہٰذا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہوا، ایمان دل سے سفر اپنا شروع کرتا ہے اور عمل پہ آ کر رک جاتا ہے۔ ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا عمل پہ آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایمان دل سے شروع ہوا اور عمل پہ جب آیا تو اسلام بن گیا، اور اسلام عمل سے شروع ہوا اور دل میں جا کر کے ختم ہوا، ایمان بن گیا۔ ایمان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا تو کافی ہے، بلکہ عمل میں بھی لے کے آنا۔ اس لیے کیونکہ جب انسان کے قول اور عمل میں جب اختلاف آ جائے تو وہ لوگوں کی نظروں میں جھوٹا کہلاتا ہے، کہ کہہ کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے۔ کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اور اقرار کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی لے کے آنا۔ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا سالک ربانی، اللہ تبارک و تعالی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ ابو جہل کو پتہ تھا کہ میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا تو میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ عربی کو سمجھتے تھے، وہ عربی کے راز جانتے تھے، وہ عربی کے رموز جانتے تھے، لہذا وہ اسی لیے اقراری نہیں تھا، وہ دل سے مانتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بیٹا ہمیں معلوم ہے تو سچا نبی ہے، بیٹا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ نہیں سکتے اور ان کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو مانتے تو وہ بھی تھے لیکن عمل سے دکھاتے نہیں تھے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نماز کو ادا کیا، نماز قائم کرنا اور ہے، نماز ادا کرنا اور ہے۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی نماز کا اہتمام کرنا، شروع سے استنجا سے لے کر کے سلام پھیرنے تک تمام سنتوں کا اہتمام کرنا، واجبات کا اہتمام کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا، مستحبات کا اہتمام کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز ادا کرتے ہیں، قائم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم نماز قائم کرنے والے ہوتے تو ہماری نماز کیسی ہوتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ بری چیزوں سے تمہیں چھوڑ دے گی۔ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، آج ہم غیبت بھی کرتے ہیں، آج ہم چغلیاں بھی لگاتے ہیں، دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، حسد بھی رکھتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، اور مزے کی بات نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہم نماز قائم نہیں کر رہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی حکم آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اور قائم عربی زبان میں کسے کہا جاتا ہے؟ کہ لکڑی کو بالکل سیدھا کر دینا، ایک ٹیڑھی مڑی ہوئی شاخ کو بالکل زور سے زبردستی سے بالکل سیدھا کر دینا، یہ ہے قائم کرنے کا لغوی معنی۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو بھی ایسے سیدھا کرنا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی صفات ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ غیب پر ایمان لائے، پھر کیا کیا؟ نماز قائم کی اور صدقہ خیرات کیا جو رزق دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس پر کس کا حق ہے؟
اس پر 100% اللہ کا ہی حق ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ نے روزانہ جتنا مال بھی آپ کے پاس ہے وہ روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سونا ہے، اس سے پہلے نہیں سونا۔ لیکن یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے، اس نے کیا کہا کہ جو میں نے رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر لیا کرو۔ اور ان تینوں باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لے کے آئے کہ پہلی بار سے عقائد معلوم ہو گئے۔ ہم نے کہا نا کہ سورہ بقرہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی ایمان بالغیب کا ذکر کر کے جتنے عقائد بھی ہیں اسلام کے ان میں سے ایک بنیادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اسی طرح بدنی عبادات جتنی بھی ہیں اسلام میں اس میں سے ایک بنیادی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ میں ذکر کر دیا کہ نماز قائم کرو۔ اور مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں اسلام میں اس میں سے ایک عبادت کو، بنیادی عبادت کو ذکر کر دیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا کرو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جن کے اوپر بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کیا کیا گیا ہے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی نازل کیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک بات بھی سمجھیں، وہ بات کیا ہے کہ ابھی تک قرآن مجید کے نزول سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے رہتے تھے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا اگر تمہارے دور میں آ گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور تم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی تم ایمان لانا۔ یہ تقریباً تمام انبیاء کے ایمان کا حصہ تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر ایمان لانا ہے، آگے کا کچھ ذکر نہیں ہے کہ تمہارے بعد بھی کوئی نازل ہوگی۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ یہاں پر کیا کہتے؟ جیسے باقی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تو یہاں پر بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے نا پھر۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیریل لگا دیا، بس سمجھ آ رہی ہے بات؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین یہ ہمارے تمام جتنے بھی اعمال ہیں اس کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے۔ ہمیں ایک جستجو ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں آخرت میں صلہ ضرور ملے گا، اور یہ تب ہوگا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا یقین ہوگا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر سے آخرت کا یقین نکل گیا تو پھر تو تمام انسان وحشی جانور بن جائیں کہ جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہی ہونا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہونا، لہٰذا ظلم کر کے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزاریں یا کسی کی مدد کر کے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزاریں، تو انسان کیا کرتا؟ پھر ظالم ہو جاتا، انسان کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا، اس کے اندر سے شرافت ختم ہو جاتی۔ تو یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہ کیا ہیں؟ وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ صحابہ کی طرف اشارہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں کی طرف اشارہ کر دیا کہ صحابہ کیا تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے تھے، اقامت صلاۃ بھی انہوں نے اس کے بھی قائل تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہوا تھا اس میں سے بھی وہ خرچ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں جتنی کتابیں وغیرہ نازل ہوئی تھیں ان پر بھی ایمان لائے تھے، اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے تھے۔
تو اللہ نے یہاں ان کی کامیابی کی سند جاری کی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور کامیابی حاصل کیے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لہٰذا آج جو اس سبق کا خلاصہ ہے، اس تفسیر کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام کا یہ جو فرق آج ہمارے سامنے واضح ہوا ہے، اس کو اب ہم اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چلنا ہے مرتے دم تک، کہ اسلام کے بارے میں جو چیز ہمیں معلوم ہو جائے انشاءاللہ رشتہ دار بعد میں، سب سے پہلے اسلام کے متعلق عمل ہوگا. کیونکہ اگر ہم جانی ہوئی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم مغضوب علیہ لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا، پھر ہمارا اہدنا الصراط المستقیم کہنا فضول ہے. کیونکہ ایمان وہ ہے کہ جو دل سے شروع ہو کر کے عمل پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اور اسلام عمل سے شروع ہو کر کے دل میں آ کے ختم ہوتا ہے. تو لہٰذا جب ہم کسی چیز کو مانیں، اسلام کے کسی حکم کو مانتے ہیں، تو پھر اس کا عمل بھی ہماری زندگی میں آئے. اگر نہیں آ رہا تو یہ کفر کی علامت ہے. اور اگر صرف عمل ہی ہے اور دل میں نہیں اتر رہا، جیسے آج کل اللہ معاف کرے ہماری نمازیں ہیں کہ ہماری نمازیں صرف عمل میں ہی ہیں، دل میں نہیں اتر رہی، تو یہ نفاق کی علامت ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے سینوں کو ایمان سے منور کرنا ہوگا اور اپنے اعمال کو اسلام سے منور کرنا ہوگا، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.